تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کی سرے سے نفی کر دینا کہ الفاظ پڑھنے ہی نہیں چاہیے اکیلے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی اس طرح کے نام پڑھنا، یہ فتویٰ بھی ٹھیک ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ یہ مقصد نہیں کہ صرف الفاظ پڑھو، معنی کو غور رکھو، یہ تو قرآن کا مطلوب ہے۔ اللہ نے تدبر تفکر کو دیا کہ نہیں دیا، اصل مقصود یہی ہے۔ تو کم سے کم نماز کا ترجمہ اور مفہوم وہی نماز اثر کرے گی جس کے ترجمے پر آپ غور کرتے ہیں۔ جب نماز کے اندر بندہ غور کرے گا اور یہ سوچے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا معنی مفہوم اس کے دل دماغ کے اندر وہ رچ بس جائے گا، تو وہ یہ نماز اس کو شرک سے روکے گی نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ سوچے گا کہ میں نماز کے اندر تو اللہ سے باتیں کر کے آیا، تیری ہی بات کروں گا اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، تو اب میں یہ بات کے خلاف کیوں کروں؟ تو یہ نماز کے اندر تاثیر ہے، انسان اس سے بے حیائی اور برائی سے باز نہ کرتا ہے، لیکن نماز ہونی چاہیے، صحیح نماز ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز جس طرح کوئی حکیم دوائی تیار کرتا ہے، اس کے اندر یعنی نسخے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز اور فلاں چیز، یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی، یہ 5 دوائیاں ڈالنی ہیں، 6 ڈالنی ہیں، تب دوائی اثر کرے گی۔ تو جب ساری دوائیاں وہ اس کے اندر موجود ہوں گی تو پھر جو ہے نا وہ نسخہ جس مرض کے لیے ہے وہ اس مرض کو وہ نسخہ فائدہ دے گا۔ اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ نسخہ فائدہ نہیں دے گا۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دوائی اثر کرتی ہے، لیکن 2 شرطیں اس کے لیے۔ دوائی اثر کرتی ہے، جو ڈاکٹر حکیم دوائی دیتا ہے وہ اثر دوائی کرے گی، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کی جائے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہفتے میں استعمال کرنی ہے، آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں ایک ہی دن میں استعمال کر لیتا ہوں، تو پھر وہ دوائی فائدہ دے گی؟ تو دوائی فائدہ دے گی، مفید ہے، لیکن جب پابندی کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں گے تو تب فائدہ دے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پرہیز کرنا، دوسرا یہ ہے کہ پرہیز کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ آئلی چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ فلاں چیز استعمال نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے نا وہ دوائی بھی لے رہے ہیں اور ساتھ پکوڑے سموسے بھی کھا رہے ہیں، اور دیگر چیزیں جو ڈاکٹر نے منع کی ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ اور انتہائی گرم چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، بڑا گوشت استعمال کر رہے ہیں، تو دوائی جو ہے پھر وہ خاطر خواہ اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح نماز ہے، نماز سے بھی فوائد حاصل ہوں گے جو اللہ نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام شرائط اور آداب پورے کیے جائیں جو نماز کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز یہ تقاضا کرتی ہے نمازی سے کہ جس اللہ کی خاطر تم قیام، رکوع اور سجدہ کر رہے ہو، اس اللہ کی خاطر جس طرح تم نے اللہ کی اس حکم کی پابندی کی ہے، اس طرح باقی احکامات کی بھی پابندی کرو، نیکی کے کام کرو اور گناہ چھوڑ دو۔ تو ہم دوسرا معنی یہ کریں گے کہ نمازی سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے رک جائے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز اپنے پڑھنے والے کو حکم دیتی ہے کہ تم بے حیائی نہ کرو اور برائی نہ کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس کے بھی کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ نماز ہو یا دیگر ذکر کی صورتیں ہوں، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ برائی، بے حیائی سے روکنے والی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یعنی بے حیائی اور برائی سے جو روکنے والی چیزیں ہیں، انسان جن کی وجہ سے بے حیائی اور برائی سے باز آ جاتا ہے، ان میں سے یہ اللہ کا ذکر، نماز ہو یا کسی اور انداز میں اللہ کا ذکر ہو، یہ روکنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندے سے گناہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے نا جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔
اسی وقت ہوتا ہے نا جب اللہ کا ذہن میں تصور نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر خوف، اللہ کی عظمت حیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی پکڑ، یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے رکھتی ہے، گناہ سے باز رکھتی ہے۔ جب اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر ہوگا، جن میں سے نماز ایک بڑی صورت ہے اللہ کے ذکر کی، تو انسان جو ہے وہ بے حیائی سے اور برائی سے باز رہے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ذکر اللہ، یہ جو ہم نے معنی کیے ہیں، ان معنی کی صورت میں ذکر اللہ، یہ ذکر مضاف ہوگا اپنے فاعل کی طرف، جی اپنے مفعول کی طرف، یعنی بندے کا ذکر کرنا اللہ کو، بندے کا یاد کرنا اللہ کو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، یہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو یاد کرے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے اندر مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے، جو نیکی، جو نماز، جو اللہ کا ذکر، جو قرآن کی تلاوت، جتنے بھی خیر کے کام ہیں تم کر رہے ہو، یہ ضائع نہیں جائیں گے، کیونکہ جو تم کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ اور اسی طرح اس ٹکڑے کے اندر کافروں کے لیے یہ ڈراوا بھی ہے، وعید بھی ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، لہذا تمہارے عمل کے مطابق تمہیں سزا دے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے الا باللتی، مگر اس طریقے سے، ہے احسن، جو طریقہ سب سے اچھا ہے۔ جی اہل کتاب وہ ہیں جو بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اہل کتاب ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی اسلام کے قریب ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو کسی نبی کو نہیں مانتا، کسی اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کو نہیں مانتا۔ دوسری طرف وہ ہے جو اگرچہ بہت بڑی بڑی کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہے، اس نے آخری نبی کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کو تسلیم نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ کچھ نبیوں کو مانتا ہے اور کچھ کتابوں کو مانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بحث مباحثہ کرنا ہو، جب مناظرہ ہو، تو دونوں لوگوں سے تمہارے بحث مباحثے کا انداز ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہے کافر سے بات چیت، ایک ہے کلمہ گو مشرک سے بات چیت، دونوں سے بات چیت کا انداز مختلف ہوگا۔ دونوں سے بات چیت کا انداز کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ جو انداز اس کے ساتھ اختیار کیا جائے گا، اس کے ساتھ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرکین جن کا دین جڑ سے ہی غلط ہے، بالکل من اول الی الآخر غلط ہی غلط ہے، تو ان سے اور اہل کتاب سے جو اختلاف کی صورت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ ان کو نرمی سے بات سمجھاؤ، اور بات سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر کرو جو مشترک ہیں۔ الہنا و الہکم واحد، یہ مشترکات کا ذکر ہے جی، تو پہلے ان کو قریب کرو۔ یہ سمجھداری، مناظر کے لیے یہ سمجھداری کی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر کسی کو قائل کرنا چاہتا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے مشترک امور کا ذکر کرو، یا وہ کرے کہ بھائی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، اور ہمارے نزدیک بھی 5 نمازیں، تمہارے نزدیک بھی 5 نمازیں، ہم بھی فلاں چیز کو مانتے ہیں، تم بھی فلاں چیز کو مانتے ہو۔ تو یہ اختلاف تو صرف اتنا ہے کہ جو ہے نا بس بعض چیزوں کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے، وہ ہم قرآن و حدیث سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ تو جھگڑنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے تو احسن انداز سے کرنا ہے، جس سے اگلا بندہ مزید مخالف بننے کی بجائے آپ کے کچھ قریب ہو جائے، مزید مخالف بننے کی بجائے۔ یہ بات یاد رکھو، جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں نا، اس کو آپ نے اپنا مخالف نہیں بنانا، آپ نے ایسی بات ہرگز نہیں کرنی جس سے وہ بندہ بدک جائے۔
جس سے بندہ آپ سے متنفر ہو جائے. فریق مخالف نہ بنائیں اس کو، اپنا فریق مخالف نہ بنائیں، اس کو ضد کے اندر مبتلا کرنے والی، چڑ کے اندر مبتلا کرنے والی کوئی بات نہ کریں. تم لوگ تو ایسا کرتے ہو، تم لوگ تو ایسا کرتے ہو. اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ متنفر ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. آپ اس کو اپنے قریب کریں کہ یار صرف فہم کا مسئلہ ہے. جس امام ابو حنیفہ کو تم مانتے ہم بھی مانتے ہیں، وہ ایک امام تھے بہت بڑے، اللہ نے ان کو بہت بڑا علم دیا تھا، لیکن دیکھیں کہ ان سے پہلے بھی تو کچھ لوگ گزرے ہیں. تو ایک کو مان لیا، امام احمد بن حنبل کی بھی تو بڑی شان ہے، امام شافعی کا بھی تو بڑا مقام ہے، امام مالک تو مدینے کے اندر رہ کر کے جو ہے نا وہ حدیث کی تدریس کرتے رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سارے قابل احترام ہیں، صرف امام ابو حنیفہ نہیں، ہم سب کی مانتے ہیں. تو ایک ہم بجائے اس کے کہ 1 روپے کا چوتھا حصہ لے لیں، 4 امام کہتے ہیں نا، تو چوتھا حصہ چوانی ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم چوتھا حصہ دین کا لیں، کہتے ہیں کہ چاروں نے سمجھا دین، تو دین چاروں نے سمجھا ہے اور لیا ایک کا ہے، تو پھر تو 3 حصے رہ گئے. جو دین امام احمد نے سمجھا، امام شافعی نے سمجھا، امام مالک نے سمجھا، وہ تو تم نے لیا نہیں ہے. تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم چاروں کی بات سنیں اور جو بات دلائل کی روح سے ہمیں زیادہ قوی نظر ہے اس کو اختیار کر لیں. یہ بہتر ہے کہ بجائے ایک ہی کے پیچھے چلتے رہیں. ایک غلطی بھی تو کر سکتا ہے نا، جس طرح کہ سورہ روم میں ہم پڑھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے غلطی ہو گئی، معاہدہ ہوا کہ یہ رومی غالب ضرور آئیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، انہوں نے کہا چلے پھر ہم جو ہے نا شرط لگا لیتے ہیں. شرط 6 سال کی لگا دی اور فتح 7ویں سال ہوئی. تو غلطی ہو گئی نا. تو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو سکتی ہے، حالانکہ امت میں سے بالاتفاق نبی کے بعد امت میں سے سب سے افضل اس امت کے اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر ان سے خطا ہو سکتی ہے تو ایک امام سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے. اگر تم کہتے ہو نہیں ہوتی تو پھر تم ان کے شاگرد بہت سارے مسائل میں ان کی شاگردوں کی بات کو مان لیا کہ یہاں صاحبین کا قول راجح ہے. پھر وہ کیوں؟ ظفر کے قول کو تم لے لیتے ہو، امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیتے ہو. اس کا مطلب اندر سے تم بھی مانتے ہو کہ بعض مسئلوں میں امام صاحب کی بجائے شاگردوں نے زیادہ سمجھا ہے. اگر ان کے شاگردوں نے زیادہ سمجھا ہے کہ آپ نے ان کے قول کو اختیار کر لیا ہے، تو جو ان کے ہم عصر تھے، جو علم میں ان سے بھی بڑے تھے، تو انہوں نے وہ بات کیوں نہیں سمجھی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھی؟ یا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے سمجھ لیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے نہ سمجھا ہو؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ تم بحث مباحثہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے ہے احسن جو سب سے اچھا ہے. دیکھو کہ کون سا طریقہ مؤثر ہے. یہ خود انسان نے سوچنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ کس انداز سے اگلا بندہ زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. جو ہے نا یہ نہیں کہ آپ بات شروع کریں اور ریس ہو جائیں اور آپ کا پارا ہائی ہو جائے. تو غصے میں بات کریں گے تو اگلا بندہ نہیں سمجھے گا. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. تو وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، بے انصافی کرنے والے ہیں، جو نام کے یہودی ہیں، نام کے عیسائی ہیں، نہ یہودیت کا پتہ نہ عیسائیت کا پتہ. جس طرح مسلمانوں میں نام کے مسلمان، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے ایک دین جاننے والا ہے اور ایک دین سے بالکل غافل ہے، دونوں سے پھر انداز کا اختلاف ہوگا، دونوں سے ایک ہی طرح کا جو ہے بحث مباحثہ نہیں ہوگا. اس لیے استثناء اللہ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم ہیں، جو ان میں سے بے انصافی کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ مباحثہ پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بیکار ہے ان سے بحث مباحثہ کرنا جو دین کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی بالکل ہی ربط ان کا کمزور ہے. اگر ضرورت پڑے تو پھر ان سے انداز جو ہے وہ مختلف ہوگا. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اس وحی پر، انزل الینا جو ہماری طرف وحی کی گئی ہے، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی تورات، انجیل، آسمانی کتابیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، یہ نہیں کہنا کہ ہم بھی اس تورات کو مانتے ہیں، اس انجیل کو مانتے ہیں، کیونکہ اس انجیل کے اندر اور اس تورات کے اندر تو تحریفات ہوئی ہیں. یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، جو تورات اللہ نے نازل کی تھی ہم اس کو مانتے ہیں، جو انجیل اللہ نے نازل کی تھی ہم وہ مانتے ہیں، تاکہ ان کی جو تحریفات ہے نا اس پر ایمان کی نفی ہو جائے کہ ہم وہ نہیں مانتے جو تحریف کی ہے، بلکہ وہ مانتے ہیں
ما انزل و انزل الیکم، جو تمہاری طرف اللہ نے نازل کی ہے شریعت وہ مانتے ہیں، موجودہ شریعت نہیں جس کے اندر تحریفات ہوئی ہیں۔ و الہنا و الہکم واحد، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی رب کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، كَذَلِكَ ایسے ہی، کیسے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر پر بھی کتاب نازل کی۔ انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف نازل کی کتاب۔ فالذین آتیناہم الکتاب، بس وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فالذین آتیناہم سے مراد وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے، جنہوں نے تورات کو پڑھا ہوا تھا، انجیل کو پڑھا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو اس نبی اور اس قرآن کے بارے میں بشارتیں اور اشارے جو موجود تھے اس کو وہ سمجھتے تھے، اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ فالذین آتیناہم الکتاب، پس وہ سچے لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ ان کو کتاب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کتاب نازل کی ہے، یعنی ان کو نبی کے واسطے سے کتاب پہنچی ہے، تو وہ لوگ یؤمنون بہ، اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جس طرح وہ تورات انجیل پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے بھی، من کچھ وہ ہیں یؤمنون بہ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، مِنْ هَؤُلَاءِ سے مراد اہل عرب جو اہل کتاب نہیں ہیں، مِنْ هَؤُلَاءِ سے مراد اہل کتاب کے علاوہ باقی لوگ، چنانچہ باقی لوگ بھی مسلمان ہوئے مکے کے اندر، وہ اہل کتاب تو نہیں تھے، ایمان لانے والے جتنے بھی تھے ابو بکر صدیق سمیت، تو یہ اہل کتاب نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری قرآن کی آیات کا مگر کافر لوگ۔ جحود کہتے ہیں ما یجحد، جحود سے، جحد جحود کسی بات کا علم ہو جانے کے باوجود انکار کر دینا، یہ جحود ہے۔ ایک ہے انکار کہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، دل سے اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، اور جحود یہ ہے کہ علم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر دینا۔ اور الکافرون، کافر کا جو لفظ ہے، کفر کا جو لفظ ہے، یہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، اور اس کا ایک معنی ناشکری بھی ہوتا ہے۔ انکار کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، انکار کرنا، چھپانا، تو کافر بھی حقیقت کو چھپاتا ہے، اس لیے کافر کو کافر کہا جاتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کون لوگ، الا الکافرون، مگر کافر لوگ۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں تھے آپ تلاوت کرتے اس سے پہلے من کتاب، کوئی کتاب، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جس کو پڑھ کے آپ ایمان کی روشنی حاصل کرتے ہوں۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہیں آپ لکھتے تھے بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ ہر بندہ ہی دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ کہہ دیا کہ نہیں آپ لکھتے تھے تو یہ تو خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے۔ دائیں سے کوئی لکھے یا بائیں سے لکھے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اصل میں بیمینی کا یہ جو ساتھ قید لگا دی گئی ہے، اس لیے کیونکہ بسا اوقات بندہ کوئی کام کسی سے کرواتا ہے، پھر بھی نسبت اس بندے کی طرف جس نے کروایا اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں مدرسہ یہ مولانا صاحب نے بنایا ہے، بنوایا انہوں نے، تو بنانے والے تو اور تھے نا۔ اسی طرح ولا تخطہ، آپ لکھتے نہیں تھے اس کتاب کو، خط نہیں کرتے تھے، تحریر نہیں کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تحریر نہیں کرواتے تھے، یہ بھی مفہوم اس سے یعنی کچھ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا۔ ساتھ بیمینی کا کہہ دیا کہ آپ خود اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر کی ہیں ان میں سے ایک صفت امی ہے۔ ایک صفت کیا ہے؟ امی۔ امی کہتے ہیں وہ شخص جو لکھ نہ سکے اور لکھا ہوا پڑھ نہ سکے، جو لکھ نہ سکے اور لکھا ہوا پڑھ نہ سکے جی۔ لوگ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ان پڑھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال ان پڑھ کے لفظ کی بجائے یہ کہنا جو لکھ نہ سکے اور جو لکھا ہوا پڑھ نہ سکے
ہیں؟ اس کو ان پڑھ کہتے ہیں جو لکھا ہوا نہیں، ان پڑھ کے مفہوم میں جو ہے نا بس وہ کوئی تھوڑا یعنی لفظ یوں کہہ لیں کہ اگر نبی کے لیے استعمال کرنا ہے تھوڑا اس پہ احتیاط کر لیا جائے جی۔ تو یہاں سے کچھ لوگوں نے اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نازل کی ہے یہ آیت، کیوں یہ نفی کی ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو اس سے پہلے کتاب کا علم نہیں تھا؟ اللہ اکبر، یہ قرآن کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے کو کہ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آپ پہلی کوئی کتابیں پڑھتے ہوتے تو یہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ انہی کتابوں سے کچھ باتیں لے کے آگے پیچھے کر کے نیا قرآن بنا لیا ہے، اور اگر آپ لکھنے پڑھنے والے ہوتے کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ فلاں کی شاگردی اختیار کر لی اور وہاں سے سیکھ کے آتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی کہ نہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے نہ کسی اور کتاب کا خلاصہ بیان کیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخط بیمینک، اس سے پہلے آپ ہاں واقعی نہیں لکھ پڑھ سکتے تھے، لیکن من قبل ہی سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا سیکھ گئے تھے، اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے، یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ آپ نے بعد میں لکھنا اور لکھا ہوا پڑھنا سیکھ لیا تھا، یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ صلح حدیبیہ میں معاہدہ آپ نے خود لکھا ہے، حضرت علی سے لکھوایا ہے نا، بلکہ جب سہیل نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھوا دیا من محمد رسول اللہ، رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا ہمارا، ہر یہ معاہدہ اسی لیے تو لکھا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ اپنے آپ کو رسول کہلواتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ امحو، یہ جہاں رسول اللہ لکھا ہے نا یہ مٹا دو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹانا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو جہاں لکھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ تو آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ 6 ہجری کے اندر یہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، تو ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانا تھا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر جب ایک صحابی نے خطبہ لکھ کر دینے کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، تو آپ نے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ، اس کو لکھ کے دو، اس کو لکھ کے دو۔ لکھوایا کرتے تھے، خطوط ہیں جو آپ نے 7 ہجری میں بھیجے ہیں مختلف حکمرانوں کی طرف، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھے بلکہ وہ آپ اپنے اصحاب سے لکھوایا کرتے تھے۔ اور پورے قرآن کی کتابت آپ نے ایک بار بھی نہیں کی، آپ نے کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے جو قرآن مجید کی کتابت فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رہتی دنیا تک کے لوگوں کا استاذ بنا دیے۔ بھائی دیکھیں 2 چیزیں ہیں جی، جو اصرار کر رہے ہیں نا کہ نہیں آپ جانتے تھے لکھنا پڑھنا، وہ آپ سے محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ایسا، لیکن دراصل یہ بات کر کے انہوں نے نبی کی شان کو بیان نہیں کیا، نبی کی شان کو گھٹایا، نبی کی شان کو گھٹایا انہوں نے، بڑھایا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس نے ایک کتاب پیش کی، لکھی۔ ایک وہ ہے کہ جس کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں اور اس نے کتاب لکھ دی، بتائیں تعجب کس پہ ہوگا؟ جس کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا اس نے کتاب پیش کی، جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا اس نے کتاب لکھی۔ یہ بھی بہت اچھا کام ہے، اس کی محنت ہے اور اس کی عظمت ہے اس میں، لیکن عظمت کا اظہار اس شخص کے لیے زیادہ ہو رہا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اور اس نے کتاب لکھ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے ایسی محیر العقول کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جس کے اندر بار بار یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے فلاسفی
بڑے بڑے فصیح بلیغ ادیب لغت کے ماہر امام سمجھے جانے والے وہ اس کتاب جیسی بلکہ اس کتاب کی ایک سورت جیسی کوئی صورت بنا لائیں تو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو ایک پڑھے لکھے شخص کی کتاب کے ساتھ چیلنج کیا جائے اس کی بجائے اس میں مبالغہ زیادہ ہے، اس میں اس شخص کی عظمت زیادہ ہے کہ یہ کتاب وہ شخص پیش کرے جو لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتا اور لکھ نہیں سکتا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ ہے، اس میں آپ کی عظمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ، اور نہیں تھے آپ تلاوت کرتے اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہیں آپ لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہے کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے۔ یہ جو بائیں ہاتھ سے ہمارے کچھ بھائی لکھتے ہیں نا تو ان کو اپنی عادت دائیں ہاتھ بیمینک، کیونکہ لکھنے کے لیے اصل دایاں ہاتھ ہے، لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کے لیے دایاں ہاتھ بنایا ہے، اس لیے اپنی یہ عادت جو ہے نا جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ ختم کریں بلکہ دائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کریں۔ اذا لارتاب المبطلون، تب تو شک کرتے باطل لوگ، اگر آپ یہ جانتے ہوتے تو تب شک ہوتا کہ ہاں وہاں سے سیکھا ہوگا وہاں سے لیا ہوگا، لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس لیے ان کو شک کرنے کی یعنی شک کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کو شک کرنے کی اس میں کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر ہے قبل سے نبوت ہے جی، نبوت وحی کے نزول سے پہلے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن آیات بینات ہیں، یہ قرآن جو ہے واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے، ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ آیات بینات ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عام دوسری کتابیں تو اوراق میں محفوظ ہیں، لیکن اس کتاب کی شان ہے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، اہل علم کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ۔ بل ہوا آیات بینات میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس ہوا سے مراد نبی پاک بھی ہو سکتے ہیں، ہوا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آیت نہیں، آپ کی ذات آیات بینات ہے، کیونکہ ایک شخص جس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہے، اس شخص کی طرف سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا اور پیشین گوئیاں کرنا اور ان کا سچا ثابت ہونا اور ایسی محیر العقول کتاب کا لے آنا، تو یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ واقعی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے سارے جہان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو استاذ بنا دیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، لا جواب ہو کر ہے مذکر استعمال کیا چیز ہوا، تو قرآن مذکر ہی آیات بینات، تو یہ خبر جو ہے نا یعنی اپنا دوسرا کبھی وصف بھی مراد ہوتا ہے نا، یعنی ہوا یہ قرآن کی جو ذات ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ قرآن کا وصف مراد ہے آیات بینات سے۔ جی، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ پر نازل کی گئیں آپ کے رب کی طرف سے آیات، معجزات، آیات سے مراد یہاں معجزات۔ جب لاجواب ہو جاتے نا تو پھر اس طرح کے عجیب و غریب اعتراض کرتے تھے کہ ایسے معجزات کیوں نہیں دکھاتا جو پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ حافظوں کے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی نزلہ یا انزلہ کے بعد یہ لفظ آئے ہیں وہ آیاتن کے الفاظ آئے ہیں، آیات کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ایک مقام ہے جہاں پر جمع آیات آیا ہے، ورنہ جہاں پر بھی لولا نزل علیہ آیات من ربہ یا انزل علیہ آیات من ربہ واحد کے لفظ کے ساتھ ہے، صرف اسی مقام پر آیات لفظ جمع آیا ہے۔ قل انما الآیات عند اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ کی آیات، اللہ کے معجزات اللہ کے پاس ہیں۔ نبی کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزات دکھلائے، معجزات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق اترتے ہیں، کسی نبی رسول کو اختیار
نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ جی میری ذمہ داری جو ہے وہ ابلاغ اور تبلیغ ہے، ڈرانا اور بشارت دینا ہے، نہ کہ لوگوں کے کیے ہوئے مطالبات کو پورا کرنا۔ اولم یکفہم، وہ معجزات طلب کرتے ہیں نا، تو یہ قرآن معجزہ کافی نہیں ان کے لیے؟ اللہ فرماتے اولم یکفہم، کیا نہیں ان کے لیے کافی؟ وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، یہ نشانی کافی نہیں کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر نازل کر دی کتاب، یتلا علیہم، جو کتاب ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ سنتے نہیں ہیں وہ، یہ کون سا ایسی کتاب ہے جو بند کمروں کے اندر اندھیروں میں تاریکیوں میں پڑھی جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ کتاب بذات خود بہت بڑا ایسا معجزہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اوجھل نہیں ہے، اور پھر ہر وقت ان کے سامنے ہے۔ جو پہلے نبیوں کے معجزات تھے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی، ہر روز یہ تھوڑی ہوتا تھا، یہ تو 3-4 بار ہوا ہے، ایسا تو صرف 3-4 بار ہوا ہے۔ تو یہ تو ایسی نشانی ہے جو 3-4 بار ان کے سامنے نہیں، ایک دن کے اندر درجنوں بار جو ہے نا ان کے سامنے یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے قرآن مجید۔ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت بھی ہے، و ذکر اور نصیحت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ مستفیدین یہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان شہیدن گواہ۔ یہ کافر جو تکذیب کرتے تھے ان کا ایک اور جواب نبی کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے میری سچائی کو اور تمہارے جھوٹ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، جبکہ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں گھاٹا پانے والے۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو، ہم پر پتھروں کی بارش لے آ، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، مختلف مطالبات۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں دنیا میں۔ عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے، وہ اس ٹائم پہ آئے گا۔ ولولا اجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا اللہ کی طرف سے مقررہ وقت، لجاءہم العذاب، عذاب ان کے پاس آ جاتا۔ ولیأتینہم بغتۃ، آئے گا عذاب، جن کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ان پر عذاب آئے گا، لیکن جب آئے گا تو اچانک آئے گا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اور اچانک آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس حال میں آئے گا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں ہوگی اس عذاب کی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ابھی ذکر ہوا، پھر اللہ نے پھر يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ کا ذکر کیا تعجب کے لیے کہ یہ کون سی جہنم مٹھائی ہے کہ جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لے آؤ جلدی۔ کوئی اچھی چیز کو خوشخبری ہو تو پھر تو جو ہے نا جلدی ہوتی ہے، جی جلدی رزلٹ سناؤ ہمارا، جلدی یہ چیز جو ہے نا دو۔ کوئی خوشخبری والی چیز ہے جس کا جلدی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی ہمارے پاس عذاب لے آؤ؟ تو تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ فرمایا یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یہ سارے کافر ایک وقت آئے گا اس جہنم کے اندر داخل ہوں گے اور ہر طرف سے جہنم کی آگ نے ان کو لپیٹا ہوا ہوگا۔ یوم یغشاہم العذاب، کس دن جہنم ان کو گھیرے گی؟ قیامت کے دن، جس دن یغشاہم العذاب، عذاب ان کو گھیر لے گا، ڈھانپ لے گا، من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور نیچے سے، لہم من جہنم مہات ومن فوقہم غواش۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم یہی ان کے لیے بستر ہوگا، یہی ان کے لیے کمبل ہوگا، ہر طرف سے اس جہنم کے عذاب نے ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائے گا، ذُوقُوا، چکھو، ما کنتم تعملون، ان عملوں کا انجام جو تھے تم کرتے، ان کی سزا چکھو، ان کا مزہ چکھو۔ یہ جو یقولو ہے نا، اس کا فاعل کون ہے؟
ایک تو وہ جو میں نے معنی کے اندر بیان کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ، اور عذاب والا فرشتہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی عذاب والا فرشتہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، حتیٰ کہ عذاب بذات خود بھی مراد ہو سکتا ہے، جس طرح کہ انسان کا جو مال ہے وہ سانپ کی شکل میں آئے گا اور ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا خزانہ، اب اس جو خزانہ تم نے جمع کر کر کے رکھا اس کا مزہ جو ہے وہ چکھو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یا عبادی بڑا پیارا پیار والے انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، اس میں عزت ہے، بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن پیارے بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن کون ہیں؟ الذین آمنوا، تو یہ ہیں اللہ کے پیارے بندے۔ ان ارضی واسعہ، مکے میں اتنی تکالیف، ایسی شدائد اور مصائب کہ مومن بس اوقات اس پر گھبرا جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار مومنوں کے لیے راہ کھول دی اور فرمایا کہ تم جب تمہارے لیے اپنے دین کا تحفظ مشکل ہو جائے تو پھر میری زمین بڑی وسیع ہے، کسی علاقے کی طرف تم ہجرت کر جاؤ۔ تو مکی آیات کے اندر بھی ہجرت کی طرف اشارہ موجود ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے حبشے کی طرف 2 بار ہجرت کی تھی۔ مسلمانوں نے کہاں ہجرت کی تھی؟ حبشے کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین کیا ہے؟ وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، یعنی ہجرت کرو۔ اگر کسی جگہ پر تمہارے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، لوگ تمہیں شرک پر ابھارتے ہیں، شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو، بے شک علاقہ چھوڑنا پڑ جائے، عبادت میری ہی کرو، بے شک ہجرت کرنا پڑ جائے۔ جی، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لہٰذا میرے ہی عبادت کرو۔ تو ظرف تو خبر مقدم ہوتی، ہاں جی، جب ظرف ہو تو خبر مقدم وجوبی صورت ہے، کو یہاں پر عرضی اسم ہی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ مضاف مضاف الیہ نہیں سمجھ سکتا؟ ظرف ہے، ظرف خبر ہونی۔ کون کہہ رہا ہے کہ ظرف ہے؟ یہ ظرف جو ہے نا، یعنی معنی مجازی طور پہ ظرف ہے نا، معنی کے اعتبار سے، ورنہ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے انا کا اسم ہے۔ جی، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین کیا ہے؟ وسیع ہے، میری زمین کیا ہے؟ وسیع۔ ویسے بھی یہ کون سا واجب ہے؟ اگر خبر ظرف یا جار مجرور ہو اس کو مقدم لانا فرض تھوڑی ہے۔ وجوبی لکھا، کیا وجوبی لکھا ہے؟ نہیں، وہ تو صورت میں ہے جب آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہو، مبتدا کے جو ہے نا، جو نکرہ ہو، نکرہ مخصوصہ کی صورت میں لکھا ہے نا، فی الدار رجل، تو رجل فی الدار نہیں کہیں گے، تو یہاں خبر مقدم کریں گے کیونکہ آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے۔ ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، یعنی اس کے علاوہ جو ہے نا، خبر ظرف یا جار مجرور ہو یا مبتدا ہو، مبتدا تو بہرحال یہ مبتدا اس اعتبار سے ہے، یعنی اصل میں تو مبتدا ہی ہوتا ہے نا انا کا اسم، تو انا کا جو اسم ہے یہ یعنی ظرف نہیں ہے، یہ جار مجرور نہیں ہے، ظرف اس اعتبار سے ہے کہ زمین رہنے کی جگہ ہے، اس اعتبار سے تو یہ ظرف ہے، لیکن یہ اصطلاحی ظرف نہیں ہے، اصطلاحی ظرف نہیں ہے۔ جی، ان ارضی واسعہ، مثلا بیتی قدیم، تو بیتی کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، کیا جی؟ فإیایا فاعبدون، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ ہجرت کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ علاقہ چھوڑتا ہے لیکن اس لیے نہیں کہ یہاں اللہ کی عبادت وہ صحیح طور پہ نہیں کر سکتا تھا اور وہاں دوسرے علاقے کے اندر اس کے لیے عبادت کے مواقع زیادہ ہیں، اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر یہ اس کی ہجرت نہیں ہے، اس کی یہ ہجرت شرعی ہجرت نہیں ہے، وہ ہجرت نہیں ہے جس پر اجر و ثواب آیا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے روزگار کے لیے، یا اس لیے کہ وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، یا اس لیے کہ وہاں وہ رہتا ہے، ہوتا ہے نا بس اوقات کسی کی خاطر بھی علاقے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، تو یہ ہجرت اصطلاحی ہجرت نہیں ہے،
یہ وہ ہجرت نہیں ہے جس پر اجر و ثواب ہے. جس طرح کہ صحیح البخاری میں ہے نا کہ جس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی وہ ہجرت اسی کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہجرت وہی ہے جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے. ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہجرت کرتے ہیں الی دنیا یصیبها، دنیا کے لیے کہ اس کو پالیں، الی امراتن، کسی عورت کی طرف ہجرت کرتے ہیں تاکہ وہ اس عورت کو پالیں. تو یہ ہجرت اس پر اجر و ثواب نہیں ہے. مسلمان جو ملک ہے آج بھی اس میں یہاں سے دوسرے علاقے میں عبادت کے لیے جی ایسا ہو سکتا ہے. ایک علاقے کے اندر مواحد نہیں ہے، وہاں پر آپ کا نماز پڑھنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت مشکل ہے، آپ کے لیے توحید کو علی الاعلان اختیار کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پر میرے لیے توحید کے مواقع زیادہ ہیں، میرے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے مواقع زیادہ ہیں، دینی تعلیم و تربیت کے، اور وہاں پر میں یعنی عبادت جو ہے وہ کھلے عام کر سکتا ہوں، میرے لیے آسانیاں ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے. جی مکے سے ہجرت نہیں ہے، یعنی یہ دراصل ایک پیشین گوئی ہے کہ اب مکہ جو ہے نا یہ دارالحرب نہیں رہا، اب یہ دارالاسلام بن گیا، اور ہجرت جو ہے نا وہ دارالاسلام سے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہوتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہاں سے ہجرت نہیں ہے، ورنہ تو ہجرت اس کے بعد بھی جو ہے نا ہجرتیں ہوئی ہیں. جی تو اس کا مطلب کہ ہجرت کی فضیلت اجر و ثواب پھر فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ان ارضی واسعہ یہ جو احکامات ہیں پھر سارے صرف ہجرت تک تھے، فتح مکہ تک تھے. جی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو چکھنا ہے. ہر انسان پر موت آ کے رہے گی. اپنے وطن میں رہو یا ہجرت کر جاؤ، یہ نہ سوچو کہ وہاں پہ کیا بنے گا کیا بنے گا. مرنا تو ہر ایک جگہ پہ ہے. اپنے علاقے میں رہو یا ہجرت کر کے کسی اچھے علاقے میں چلے جاؤ. ثم الینا ترجعون، پھر تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے، جگہ دیں گے جنت سے، غرفاً بالا خانوں میں، اونچے گھروں میں، اونچے اونچے محلات دیں گے. تجری من تحتہ الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ نیک لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا. اس آیت کا بھی پیچھے ہجرت کے ساتھ، ہجرت والے احکام اور مسائل کے ساتھ تعلق ہے. یعنی بندہ ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہیں. اس کے لیے کیا ہیں؟ مشکلات ہیں. سفر کی صحبت ہے، نئی جگہ پہ دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں. تو جو ان یعنی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. بندہ سوچتا ہے ہجرت کرتے وقت یار یہاں پہ میرا کاروبار ہے، یہاں پر میرا روزگار ہے، اس کا کیا بنے گا، یہ سوچ انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعریفی انداز میں فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ اسی پر توکل کرتے ہوئے اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو چھوڑ دیتے ہیں دین کے تحفظ کے لیے، تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بہترین اجر ہے. یہ ٹینشن اور پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے نئی جگہ جاؤں گا، کاروبار کا کیا بنے گا، روزگار کا کیا بنے گا، پیٹ کا کیا بنے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ ٹینشن نہ لو، کیونکہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں، جانور ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی سٹور نہیں کیے ہوئے، اپنے لیے رزق کو سٹور نہیں کیا ہوا. پرندوں کو دیکھ لیں، آپ نے فرمایا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر توکل جس طرح کرنا چاہیے کرو، جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، وہ صبح کو جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، جب جاتے ہیں پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ لرازقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. لیکن ہمارے توکل کی کمی ہے نا، بھروسے کی کمی ہے. ہم تو یعنی ٹینشن لے جاتے ہیں، پریشانی لے جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں گے، پتہ نہیں بھوکے رہیں گے، وہاں پہ کوئی کھانے کو کچھ ملے گا کہ نہیں. دین کی خاطر اگر آپ نے ہجرت کی ہے
اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ روزگار کے مواقع میسر کر دے گا۔ بتائیں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے ان کو رزق دیا کہ نہیں؟ ہجرت کرنے والے اصحاب بہت بڑے بڑے مالدار بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران بنایا۔ تو اس لیے ہجرت کرنے کا یہ مطلب نہیں۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو بر صغیر کی اپنے پاکستان کی آزادی کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کر کے اللہ نے ان کو دے دیا، فراوانی کے ساتھ دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے کاروبار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یعنی گھی پنیر وغیرہ سے کاروبار شروع کیا۔ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ انہوں نے شروع میں پھٹا لگایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ پوری مارکیٹ ان کی ہو گئی۔ تو یعنی الفاظ کے ساتھ انہوں نے سمجھایا، ورنہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے پھٹا لگایا۔ تو مطلب یہی ہے، حقیقت کچھ ایسی ہی ہے کہ پہلے ان کا کاروبار بہت محدود تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کے اندر ان کو وسعت دی۔ جی اللہ تجری میں جو یہ زمین کس کی طرف جا رہی ہے، گورا فن کی طرف یا جنت کی طرف؟ نہیں، الانہار فاعل ہے اس کا، تجری جمع مکسر۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، یہ جو جانور ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، و ایاکم، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ پرندوں کا رازق ہے، ان جانوروں کا رازق ہے، تمہارا بھی تو وہی رازق ہے، تمہیں بھی دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہاں سے یہ کلام کا جو رخ ہے اب پھر مکے والوں کی طرف مڑ گیا۔ یہ مکے والے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین آسمان کس نے بنایا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج چاند کو مسخر کس نے کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تاکید کے ساتھ، نون ثقیلہ کے ساتھ، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اچھا، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کافر یا بڑے بڑے لوگوں کے متعلق یہ دعویٰ کیے گئے اس کے پاس فلاں اختیار ہے، فلاں اختیار ہے، لیکن اس چیز کا دعویٰ کسی نے نہیں ہوگا۔ جی یہ حقیقت ہے۔ تو اسی حقیقت کا اعتراف اہل مکہ نے بھی کیا، کم نہیں ہوگا۔ یہ اس یعنی پچھلے کلام کے ساتھ اس کا ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دراصل یہ مومنوں کو اگر ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ اس سے رزق کم ہو جائے گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا، تو ان سے کہیں کہ رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کی فراوانی اور تنگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَيَقْدِرُ لَهُ، اسی شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے پہلے رزق فراغ کیا تھا، اسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک کے لیے اللہ نے رزق فراغ کیا دوسرے کے لیے تنگ کیا، بس اوقات ایک ہی بندے کا رزق کبھی فراغ اور کبھی تنگ ہوتا ہے، ایک ہی بندے کا رزق کبھی فراغ ہو جاتا ہے اور کبھی تنگ ہوتا ہے۔ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات کوٹھیوں کا مالک بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ ان اللہ، اچھا یہاں پر اللہ نے رزق فراغ کرنے کا بھی ذکر کیا اور رزق تنگ کرنے کا بھی ذکر کیا، رزق بند کرنے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ رزق بند کرنے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، بے شک وہ وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، رزق اللہ بند کسی کا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ فلاں رزق بند کرو، روزی روٹی بند کر دے، کوئی نہیں بند کر سکتا۔ کسی کے دینے سے، لینے سے، حالات تنگ کر دینے سے، مہنگائی کر دینے سے رزق بند نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی سوچنے والے یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی جس طرح بڑے وڈیرے لوگ ہوتے ہیں، جس کو چاہا دے دیا، جس کو چاہا نہ دیا، کوئی ان کے حکمت نہیں اور کوئی اصول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کا جو نظام ہے وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہے، اللہ کا نظام
اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہے کہ ایسے ہی بلا وجہ کسی کے لیے رزق فراہم کر دے، کسی کے لیے تنگ کر دے۔ اللہ جانتے ہیں کس کے لیے رزق فراہم کرنا ہے اور کس کے لیے تنگ کرنا ہے، اور حکمت کیا ہے، اس کو آزمائش ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں رزق یا تنگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، تو زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ الحمدللہ، آپ کہیں الحمدللہ۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، اگر مخالف بندہ آپ کی کوئی بات تسلیم کر لے، آپ کہیں ایسا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو میں مانتا ہوں کہ ایسا ہے، آپ کہیں الحمدللہ۔ چلیں آپ نے یہ بات تو مان لی نا، اس پوائنٹ کو تو تسلیم کر لیا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، فرما دیجئے الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ تم اگر یہ چیزیں مانتے ہو تو پھر مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، دینے والا وہی ہے، تو اس لیے الحمدللہ کہو۔ نعمت کے اعتراف میں الحمدللہ جو ہے بولنا چاہیے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ عقل ہوتی تو یہ سمجھتے کہ جب ساری چیزیں اللہ کے لیے مان رہے ہیں تو پھر اختیارات جب اللہ کے لیے تسلیم کر لیے، ملکیت اور خالقیت اللہ کی تسلیم کر لی، تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے، سجدہ اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ عقل نہیں ہے ان کے پاس، اگر ہے بھی تو صرف دنیا کے لیے ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب، مگر دل لگی اور کھیل۔ کافر کی نظر میں یہ دنیا جو ہے نا صرف دل لگی اور کھیل ہے، جس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے 40 50 60 سال جو ہے نا ایسے کھیل تماشے کے اندر گزار کے چلا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی سب کے لیے ہی یہ دنیا جو ہے نا ایک یوں کہہ لیں کہ کھیل تماشا ہی ہے، اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا گھر، یہاں حیات کا لفظ معذوف، یعنی ان حیات الدار الآخرہ، آخرت کے گھر کی جو زندگی ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہی حقیقی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی حیوان نہیں ہے، یہ حیوان سے مراد وہ جانور مراد نہیں ہے، حیات کی طرح یہ بھی